الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا غَدَوْتَ من أَهْلِكَ اور جب وہ نکلے صبح کو اپنے گھر سے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور بٹھانے لگے لوگوں کو قتال کی جگہ پر، جنگ کی جگہ پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صبح کو گھر سے نکلے اور لوگوں کو بٹھانے لگے تھے اپنے ٹھکانوں پر. واللہ سمیع علیم اور اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے. اذا ہمت طائفتان منکم ان تفشلا اور جب اذا ہمت اور جب قصد کیا طائفتان دو فرقوں منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائے نامردی کرے. واللہ ولیہما اور جبکہ اللہ مددگار تھا ان کا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، یا اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ اور اللہ نے مدد کی بِبَدْرٍ بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو. تو یہ والا واقعہ غزوہ احد کا ہے. تو جب غزوہ بدر میں قریش کو بہت زبردست ہار ہوئی تھی، ان کے 70 بڑے بڑے سردار شہید ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے تبھی ٹھان لیا تھا کہ ہم واپس بدلہ لیں گے. تو اگلے سال پھر یہ لوگ پوری تیاری کر کے جمع ہوئے تھے غزوہ احد کے لیے. تو غزوہ احد جو غزوہ بدر تھی وہ رمضان میں ہوئی تھی، 2 ہجری کو ہوئی تھی، اور غزوہ احد اس کے 1 سال کے بعد ہوئی تھی. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ مدینے پر آ رہے حملہ کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو ہم باہر نہ جاتے، ہم مدینے میں رکتے ہیں اور پھر ہم ان کے حملے کا یہیں سے جواب دیں گے. لیکن جو لوگ بدر میں جا نہیں سکے اور کچھ، تو وہ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ ہم لوگ میدان جنگ میں جا کر ہی جنگ کرتے، آمنے سامنے مقابلہ کرتے، ہم رکتے نہیں، انتظار نہیں کرتے. اور جو عبداللہ بن ابی منافق تھا تو اس کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم رکتے ہیں، ہم میدان جنگ میں جاتے نہیں. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، ہم جنگ کے میدان میں جا کر ہی مقابلہ کرتے، یہاں بیٹھے نہیں رہتے، انتظار نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان کی بات مان لی، اور آپ نے جنگ کی جو زرہیں رہتی ہے وہ سب پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ تم لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہاں رک جاؤ، انتظار کرو، تو تم جنگ کے میدان میں لے کر جانے پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے تھی. تو اب اس کو کینسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں کہ انتظار، جیسے باقی صحابہ نے، جیسے آپس میں بات ہو رہی، ان کے آپس میں مشورے ہو رہے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی رک جائیے، آپ کا جو پہلا فیصلہ تھا ہم اس پہ، مطلب آپ کا جو پہلا مشورہ تھا ہم وہ سنتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک بار اگر وہ جنگ کا پورا لباس پہن لے تو پھر اس کو اتارے، اب تو اپنے کو چل نہیں ہے. ایسا کر کے یہ لوگ اب جنگ کے لیے نکلے. تو یہی ہے اذا غدوتا جب یہ صبح کو نکلے اہلک اپنے گھر سے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ اب یہ لوگ آنے والے ہیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور مومنوں کو قتال کے لیے بٹھانے لگے. یعنی اب یہ لوگ میدان میں پہنچ گئے. تو یہ جو عبداللہ بن ابی یہ تو پہلے سے منافق تھا اور یہ ہمیشہ کوششوں میں لگا رہتا تھا کہ کیسے کمزور کرنا. تو یہ لوگ جب جنگ کے میدان میں پہنچے، وہاں سے عبداللہ بن ابی نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا بات نہیں مانے اور بیکار ہم کو یہاں لے کر چلے، اور یہ 300 لوگوں کو لے کر پلٹ گیا. یعنی جنگ کے میدان سے لوگوں کو 300 کو لے کر پلٹ گیا. اب یہاں پہ وہ 1000 تھے تو 300 کم ہو گئے تو 700 بچے. اب باقی لوگ ایسا کچھ ہو جاتا تو ایک دم وہ ہو جاتا نا، ایک دم سب کے دل ڈاوا ڈول ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، کتنی بڑے یہ لوگ جا رہے، صحیح تھا غلط تھا والی بات آ جاتی. تو اب ان لوگوں کے دل کچے پکے ہونے لگے، آدھے ادھورے ہونے لگے. تو اس لیے یہاں پہ یہ کہا کہ جب قصد کیا 2 فرقوں میں سے کہ بزدلی کرے. تو ایک تو وہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو، منافقوں کو لے کے وہ تو چلے گیا تھا، لیکن اب یہ جو دوسرے بچے تھے ان میں بھی وہ ہو رہی تھی، وہ بھی آپس میں پشو پنج میں پڑ گئے تھے کہ کرتے نہیں کرتے، رہتے نہیں رہتے. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے اللہ پاک، حالانکہ غزوہ احد کی بات ہو رہی، لیکن ان کو کیا یاد دلا رہا؟ غزوہ بدر کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کہ اللہ نے بدر میں تو تمہاری مدد کی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جبکہ تم اس وقت کتنے کمزور تھے. اب بھی تو تمہارے پاس 1000 لوگ ہو گئے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، سب چیزیں، لیکن بدر میں کتنی بری حالت تھی. 313 لوگ تھے، 2 گھوڑے تھے، کتنے کم اونٹ تھے، تلواریں بھی برابر نہیں تھی. تو اللہ نے تم کو وہ یاد نہیں جو تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کہ بدر میں تمہاری کتنی مدد ہوئی جبکہ تم کمزور تھے. تو تم کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور تقوی اختیار کرو. تو پھر یہاں پہ یہ پورا، پھر اب یہ لوگ وہاں پہ جمع ہوئے. پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو سٹارٹنگ میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا. اب وہاں کا جو میدان کا نقشہ تھا وہ ایسا تھا کہ 3 طرف سے تھا اور ایک طرف پہاڑ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو پہاڑ کے طرف کھڑا کیا تھا
اور اس کا جھنڈا ہے، اس میں مصعب بن عمیر کو ملا تھا، اور زبیر بن عوام، زبیر بن عوام، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے حضرت تعالیٰ سب اس میں شامل تھے. اور عبداللہ بن جبیر کو اور بہت ساری ایک ٹکڑی کو پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا کہ اس طرف تم کو ہلنا نہیں ہے، چاہے میں مر جاؤں، چاہے تم دیکھو کہ مجھے ہماری لاشوں کو کتے نوچ رہے ہیں، پرندے نوچ رہے، تب بھی تم کو ہلنا نہیں ہے. یہ الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے، تب بھی تم کو وہاں سے ہلنا نہیں ہے، جب تک کہ پوری جنگ ختم نہ ہو جائے وہاں سے ہلنا نہیں ہے. اتنی بڑی جملہ بولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ بن جبیر اور ان کے پورے ٹیم تھی وہاں پہ. اب یہاں پہ پہلے کیا ہوا کہ یہاں پہ پہلے تو یہ لوگ حاوی آ گئے، مسلمان حاوی آ گئے، اور مسلمانوں کو حاوی دیکھتا ہوا یہ لوگ فوراً بھاگنے لگے. اور ان کے ساتھ پوری عورتیں آئی تھی ان کو جوش دلانے کے لیے، اور بڑے اشعار پڑھ رہی تھی کہ اگر تم مقابلے پہ ڈٹے رہے، فتح پائے، تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، تمہارے لیے نرم بستر تیار کریں گے، اگر تم پیٹھ موڑ کر چل دیے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. یہ ہندا وندا سب اس میں شامل تھی، ساری عورتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تجھی سے قوت حاصل کرتا ہوں، تیری ہی نام سے حملہ کرتا ہوں. اللہم بکا اصول و بکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ جہاد کی جنگ کی میدان کی دعا ہے، یاد رکھو اس کو. اور اس میں پھر پورا یہ لوگ پھر جب حاوی ہو گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے. پھر جب یہ لوگ حاوی ہو گئے، مسلمان حاوی ہو گئے، تو کافر جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کے باقی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ لوگ مال غنیمت کے پیچھے بھاگے. ایک ٹیم مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئی، جو بھاگ رہے تھے دوسری ٹیم ان کے پیچھے بھاگنے میں لگ گئی. اور جو عبداللہ بن جبیر کی ٹیم تھی انہوں نے بولا کہ ارے یہ بھاگ رہے اور مال غنیمت لے رہے، چلو چلو اترو پہاڑی پہ سے. تو عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تم لوگ یہاں سے مت ہٹو. لیکن ان کے ساتھی نہیں مانے، ان کے ٹیم کے ممبر نہیں مانگنے، اور وہ لوگ پہاڑی پہ سے اتر گئے. اور خالد بن ولید جو اس وقت کافروں میں شامل تھے، خالد بن ولید اس وقت کافروں میں شامل تھے، انہوں نے موقع دیکھا کہ ارے یہاں سے یہ ہٹ گئے، تو یہ پیچھے سے آگے پہاڑی پر. اور انہوں نے پھر عبداللہ بن جبیر بہت کم لوگوں کے ساتھ رہ گئے تھے، بہت بری طرح انہوں نے بہت دیر تک جنگ کی، لیکن بہت بری طرح مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ہاتھ پیر ناک کان سب کاٹ دیے تھے. یہاں تک کہ عبداللہ بن جبیر اس طریقے سے ان کا مسئلہ کیا گیا تھا کہ پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانا تھا کہ ہاں یہ عبداللہ بن جبیر ہے. تو اتنا برا قتل ہوئے تھے، اتنے برے طریقے سے شہید ہوئے تھے. اور پھر ادھر پیچھے سے یہ لوگ حملہ کر کے ڈائریکٹ میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے پڑ گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کر کے گھیرے. عبداللہ بن طلحہ تھے، حضرت طلحہ تھے، اور ابو دجاجہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی خبر پھیل گئی. اس سے پھر یہ لوگ لڑکھڑا گئے، کچھ بولے کہ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. کچھ صحابہ نے ایک دم ہمت سے کام لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے، نبی اگر شہید ہو گئے، تب ہمارا کام ہے، ہم کو بھاگنا نہیں، اب ان کا کام ہم کو سنبھالنا، ہم پہ ڈبل رسپانسبلٹی آ گئی. ایسا کر کے کچھ لوگوں نے ہمت جٹا کے ڈٹے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گڑھے میں گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا ذرا تھا، وہ تھا جو رہتا نا جس سے پروٹیکشن کرتے، وہ آپ کے دانت میں گڑ گیا تھا. ابو طلحہ کنٹینیوس آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور پوری ان کے پیٹھ پر وہ تیریں چلتی تھی. تو وہ بہت زبردست منظر تھا. اور اس وقت یعنی ایسی سچویشن ہوئی تھی، نہ یہ جیتے تھے نہ وہ جیتے تھے، نقصان دونوں کا برابر ہوا تھا، وہ بھی نہیں جیتے تھے، یہ بھی نہیں جیتے تھے. اور بہت جیش صاحب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. اتنا شور تھا وہی والے، بہت اتنا یہ غزوہ احد تو اتنا بڑا ہے، اور اتنے سارے واقعات آتے. وہ ایک جو عورت وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، اس کو کہہ رہے تیرا شوہر مر گئے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، تیرے بیٹے مر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. پھر وہ جب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ دکھ گئے مجھے، مجھے اطمینان آ گیا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اولاد شہید ہو گئی یا شوہر شہید ہو گیا. تو وہ زبردست منظر تھا وہ اس کا، جب اپن نے بہت اس سے پہلے بھی پڑھ چکے اپن ڈیٹیل میں. تو یہ پورا پھر غزوہ احد کا واقعہ تھا. نہیں ازبر وہ نہیں ہے. اللہم بکا اصول و بکا قاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ میں تجھی سے قوت حاصل کرتا ہوں، تیری ہی نام سے حملہ کرتا ہوں، اور تو ہمارے لیے اور تیری ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اور اللہ تو بڑا کافر اور بہت کارساز ہے. تو اس میں اور دیکھو اس میں کیا کہہ رہا ہے نا، اللہ پاک تقوی اختیار کرو. تو ہر اس میں دیکھو ہر چیز میں، ہر چیز کا علاج جو بھی ہو، ہر چیز کا علاج کیا رہتا ہے ایٹ دا اینڈ؟ تقوی اور صبر.
تقوی اور شکر ہر چیز کا، چاہے تم کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، چاہے تم پر مصیبت آ رہے، وہ صبر بھی آتا ہے، صبر تقوی شکر، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، شکر کرو، تو ہر چیز کا علاج، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو اس میں تقوی اختیار کرو، صبر کرو. اذ تقول للمؤمنین، اور جب تقولو تو تم کہنے لگے للمؤمنین مومنوں سے، اللہ یکفیکم ان یمدکم کہ کافی نہیں ہے تمہاری کہ تمہاری مدد کی جائے، ان یمدکم کہ تمہاری مدد کرے ربکم تمہارا رب بثلاثۃ الاف من الملائکۃ 3,000 بثلاثۃ الاف 3,000 من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین اترنے والے. تو جب یہ ہلچل مچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم کو کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کی جائے 3,000 فرشتوں سے لگاتار اترنے والے. بلا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا تقوی اختیار کرو، ویاتکم من فورہم تو آئیں گے تمہارے پاس فوراً، ھذا یمددکم یہ جو مدد ربکم تمہارے رب کی طرف سے بخمسۃ الاف 5,000 من الملائکۃ فرشتے مصوبین نشان لگے ہوئے، نشان زدہ فرشتے، اور مصوبین نشان زدہ گھوڑے بھی ہوتے ہیں، کہ تم صبر کرو تقوی اختیار کرو تو اللہ 3,000 کے 5,000 فرشتے بھیج دے. اب یہ 3,000 ہو یا 5,000 ہو، جبرائیل امین کا ایک پر کافی تھا. جبرائیل امین آ کے کسی بستی پہ صرف پر جھٹک دیتے تو وہ بستی الٹ جاتی، تو پھر 3,000 5,000 کی بات ہی کیا ہے؟ وہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ذہنیت چھوٹی ہے کیونکہ ہم لوگ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اچھا کتنے 2,000 کتنے 5,000، تو ایک گنتی ہے ہمارے لیے، ہمارے دل کے. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دی جو انسانوں کی سطحی ہے، انسان ان چیزوں پر مطمئن ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ فرشتوں کے ایسے فرشتے ہیں کہ جو ہوا کو روکے ہوئے، پوری کائنات کے ہوا کو روکے ہوئے فرشتے لگام پکڑ کے کھڑے ہیں، ہوائیں پکڑ کے کھڑے، کیا طاقت ہوں گی ان کی کہ ایک فرشتہ پر جھٹک دے تو پوری بستی پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے، پانی میں ہلچل مچ جائے. تو وہ کیا ہی تو وہ جدال کرنے کے لیے 3,000 فرشتے یا 5,000 فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چاہے تو پورے اوندے منہ پڑے رہ جائے. لیکن کہ اللہ اپنی سطحی سوچ کو اللہ نے اس حساب سے بیان کیا کہ انسان کا دل مطمئن ہو. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ نے مگر خوشخبری، لکم لتطمئن قلوبکم تاکہ تمہارے دل میں اطمینان آ جائے بھی سے. وما النصر الا من عند اللہ، لیکن اللہ کی مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، العزیز الحکیم کے جو زبردست حکمت والا ہے. لیقطع طرفا تاکہ ہلاک کرے، فاما الذین کفروا کافروں کو، او یکبتہم فینقلبوا خائبین یا پھر لکھ دے جو پھر جاتے ہیں خائبین محروم ہو کر، یا ذلیل کرے اور محروم کر جو پھر جاوے محروم ہو کر. لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز، او یتوب علیہم کہ توبہ کرو اس کے سامنے، وہ توبہ قبول کرے تمہاری، او یعذبہم یہ عذاب دے، فانہم ظالمون کہ نہیں کہ بے شک کہ وہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشش کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے.